یہ سب جو ہے وہ کسی یہ بدنیتی کے تحت ہو رہا ہے, یہ سب کسی پرفارمنس کی بیس پر نہیں ہو رہا یا کسی ریزن پہ نہیں ہو رہا ہے. سر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹاف کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اسٹاف جب بات کر رہا تھا رائٹ پہ تو ہم کیسے ان کے ساتھ نہ دیتے؟ یہ وہ بات ہے, دیکھیں اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں, جب ان کو یہ بات بہت اچھے ماحول میں یہ بات ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام. اس وقت میں موجود ہوں SOS ولیج بیگالہ دھمنی کے اندر, اور یہاں پہ آج ہو کیا رہا ہے وہ بھی سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھ آپ کو اس اسکول کے اس ولیج کے جو بچے ہیں وہ شور و پکار کرتے ہوئے روتے ہوئے آپ کیمرے کی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیوں رو رہے ہیں, انہیں کیا مسئلہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے دھرتی کے پیج سے ہی ایک رپورٹ اپلوڈ کی گئی تھی جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ SOS جو اسکول سسٹم ہے, یہاں کا جو سٹاف تھا اس نے بیسکلی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 6-7 سال ہو چکے ہیں لیکن ہماری جو سیلریز ہیں وہ ایز اٹ از ہیں, ان میں اضافہ نہیں کیا گیا. جب سٹاف نے مطالبہ کیا ہیڈ آفس سے کہ ہماری سیلریز میں انکریز کیا جائے, ان میں اضافہ کیا جائے, تو ہیڈ آفس کی جانب سے یہ کیا گیا کہ جو نئی ویکنسیز تھیں ان کو پبلش کر دیا گیا نیوز پیپر میں ایڈ, اور ایک نیا سٹاف طلب کیا گیا. اس پہ تفصیلی ایک پروگرام آلریڈی ہمارے دھرتی کے پیج پہ موجود ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے تو وہ آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا. اور آج یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہیڈ آفس کی جانب سے اس جو ولیج اسکول جو سسٹم ہے اس کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ یہاں پہ اس ادارے میں موجود ہیں, اور باقاعدہ سے جو پوسٹ پبلش کی گئی تھی, جو ایڈورٹائز کی گئی تھی, ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. اور ان انٹرویوز کو کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے, پرانے سٹاف کو ٹرمینیشن لیٹرز بھی دے دیے جا چکے ہیں. میری مسلسل کوشش ہے کہ ان کا موقف لے سکوں کہ آخر کس بیس پہ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اس قدر ناروا سلوک اور اس قدر زیادتی آخر کیوں کی جا رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ, ان کا کیا موقف ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کا سٹاف ہے جن کو ٹرمینیشن لیٹرز دیے جا چکے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, ان کا بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں. اور اس وقت میرے ساتھ میم فریدہ موجود ہیں, پرنسپل ہیں غالباً اس ادارے کی. ان سے میں پوچھنے کی کوشش کروں گا. ان سمیت 2 اور ٹیچرز کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمینیشن لیٹر دیا جا چکا ہے. میم سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹرمینیشن لیٹر آپ کو کس بیس پہ دیا گیا, ایسا آپ نے کیا کیا کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر کے یہاں پہ باقاعدہ نئے سٹاف کی پوسٹ بھی ایڈورٹائز کی گئی اور ان کے ابھی انٹرویوز بھی جاری ہیں؟ کوئی ریزن نہیں دی گئی, ٹرمینیشن لیٹر میں کوئی ریزن نہیں دی گئی. ہم نے ریزن پوچھی ہے, ہم نے کہا کہ کس بیس پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جو ہے وہ اس کا حق رکھتے ہیں ہم آپ کو ٹرمینیٹ کرنے کا, اور بس ہم کوئی نہ ہم اس کی چیز کے پابند ہیں کہ آپ کو جواب دیں اس بات کا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اچھا, رولز کے مطابق 2 سال کا آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے. 2 ماہ پہلے آپ کو بتایا جانا چاہیے کہ آپ کو فائر کیا جا رہا ہے. 1 منتھ پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بتائیں گے آپ کو یا پھر 1 منتھ کی سیلری دیں گے. ابھی تو وہ یہ انہوں نے ٹرمینیشن لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ ہم سیلری دیں گے 1 منتھ کی, لیکن یہ کہ یہ سب جو ہے وہ یہ بدنیتی کے تحت ہو رہا ہے, یہ سب کسی پرفارمنس کی بیس پر نہیں ہو رہا یا کسی ریزن پہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, کیا یہ سچ ہے کہ جب سٹاف نے سیلریز میں انکریمنٹ کا مطالبہ کیا تو پوسٹ بھی ایڈورٹائز کی گئی اور پھر اس طرح سے سٹاف کو بھی فائر کیا گیا؟ بالکل سچ ہے, ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ ٹیچر نے دسمبر سے لے کر ٹیچر یہ کہہ رہی تھی کہ نیو سیشن میں ہمیں جو ہے وہ ہماری سیلری انکریز کریں کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا, لیکن وہ پھر سیلری انکریز یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اسکول جو وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. انہوں نے پلاننگ کی اپنی, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نیا سٹاف کم سیلریز پہ ہم لیں گے اور پھر بس ہم جو ہے وہ اس کو کریں گے. اس پلاننگ کے تحت یہ ہم سٹاف کو اس طریقے سے فائر کر رہے ہیں, ٹارگیٹڈ ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا میڈم کہ یہاں پہ جو سٹاف آلریڈی کام کر رہا ہے وہ کتنے سٹاف ممبرز ہیں اور کتنے عرصے سے کام؟ 15 سٹاف ممبر ہیں اس وقت, 2 کوآرڈینیٹرز کو ملا کر 15 سٹاف ممبرز ہیں. تو ان میں یہ کہ کچھ ڈفرینٹ سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس یہاں پر ہے, جو عرصہ گزرا ہے ڈیوریشن جو, تو کسی کے 7 ایئرز بھی ہیں یہاں پر, 4 ایئرز بھی ہیں, 2 ایئرز سے بھی ہیں ٹیچرز یہاں پر. کیا کیا سیلریز ہیں؟ سیلری 14 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 14 کے بعد جو ہے وہ جو 7 ایئرز سے ہیں کچھ کی سخت مطالبے کے بعد جو ہے وہ کچھ کی سیلریز بڑھی ہیں, وہ مطلب پچھلے سالوں میں بڑھی ہیں, اس سال میں نہیں بڑھی. جی 14,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے, پہلے بلکہ 13,000 سے سٹارٹ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر یہ آج کل 14 سے سٹارٹ ہو رہی تھی, لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیو سیلریز کیا ہو. آپ اس کی میٹنگ ہوئی ہے, آپ سے کیا کہا ہے؟ ابھی آج صبح ہی میٹنگ ہوئی, صبح ہی آئی,
صبح سے ہی ہم آفس میں انٹر ہوئے تو یہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی, صبح سے ہی موڈ ان کے وہی نظر آ رہے تھے کہ کس موڈ کے ساتھ یہ آئی ہیں. تو اسمبلی ہوئی, اسمبلی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ٹرمینیشن لیٹر کہ آپ یہ 3 لوگوں کے ٹرمینیشن لیٹر ہیں آپ یہ رکھیں. ریزن پوچھی ہم نے, کہہ رہے ہم پابند نہیں ہے ریزن بتانے کے, ہم جو ہے وہ ٹرمینیشن لیٹر ہم دے سکتے تو ہیں. ابھی آپ کیا کریں گے؟ ٹرمینیشن لیٹرز جس اسٹاف کو جاری کیے گئے, جن لوگوں کو جاری کیے گئے, وہ یہاں سے چلا جائے گا, کورٹ کی طرف جائے گا, کیا ارادہ ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ جو بھی اٹھانا پڑا وہ ہم یقیناً اٹھائیں گے. اس وقت پورا اسٹاف جو ہے وہ انہی 3 لوگوں کے ساتھ ہے, اس لیے کہ پورا اسٹاف کہہ رہا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کے اندر ہم نے کوئی کمی خامی نہیں دیکھی, بلکہ انہوں نے آ کر سسٹم کو بہتر کیا ہے اور ہم زیادہ اچھا سیکھ رہے ہیں, زیادہ اچھا کاملی ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ ایک اور ٹیچر موجود ہیں, ان کو بھی ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا گیا. مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ سر مجھے یہاں پہ 10 منتھس ہوئے ہیں ایز اے کوآرڈینیٹر میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. کیا سیلری آپ کی؟ 27,000. 27,000 میں آپ کا جو باقی معاملات ہیں وہ چل جاتے ہیں اسموتھلی؟ بہت مشکل سر چلتے ہیں. ان سے جب بات کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں شٹ اپ کال کرتے ہیں کہ آپ اللہ حافظ کریں, بس ہمیں چھوڑ کے چلیں. آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھی کہ جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری سیلریز میں انکریمنٹ کیا جائے, وہ بڑھائی جائے, جی سر ہمیں, اور اسی کی سزا آپ کو بھی مل رہی جی ہے؟ سر میں اور کتنے عرصے سے, 10 منتھ سے آپ یہاں پہ پڑھا رہی ہیں؟ سر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سٹاف کو روکا کیوں نہیں ہے. سٹاف جب بات کر رہا تھا رائٹ پہ تو ہم کیسے ان کے ساتھ نہ دیتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سٹاف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ ہیڈ آفس کو انفارم کرنا چاہیے. سر انہوں نے جب وہ دیا تھا ایڈورٹائزمنٹ کی تھی اس کے بعد یہ پھر بالکل خاموش ہو گئی تھی. ہمارے ساتھ کوئی ان کے کانٹیکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے, اور ان کا صرف ایک موٹیو ہوتا ہے کہ کشمیری کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس ہم سے پہلے بھی جو رابعہ شریف گئی ہیں نا, انہوں نے چپ ریزائن کر کے وہ گئی ہیں, حالانکہ ان کے ساتھ بھی بہت ناانصافی ہوئی ہے. لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ہم اسٹینڈ دیں تاکہ ہمارے بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی ایک لیسن ہو. تو اس کے بعد جب آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دیا گیا تو آپ نے ریزن پوچھنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیوں, تو کیا جواب میں؟ جی سر میں نے ریزن پوچھے تو کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کے لیے جواب دار نہیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ سٹاف سے پوچھیں, کمیونٹی سے پوچھیں, سب سے پوچھیں نا, کوئی ویک پوائنٹ ہو, کوئی ریزن ہو, کوئی ہم نے ڈس آنیسٹی شو کی ہو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جواب دار نہیں ہیں. یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, لیکن میں نے بھی سر بہت جگہوں پہ کام کیا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ اب آپ کا نیکسٹ کیا سوچا ہے؟ یہاں سے تو آپ کو ٹرمینیشن لیٹر مل گیا, اب کیا کریں گی نیکسٹ؟ چلیں سر نیکسٹ دیکھیں گے, پہلے ادھر سے تو کرتے ہیں نا کچھ. اس طرح تو ہم ٹرمینیٹ نہیں ہوں گے کیونکہ وداؤٹ ریزن ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. ابھی انٹرویوز میں شرکت کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں؟ کیا واقعی انٹرویو ہو رہے ہیں؟ سر وہاں اوپر بلڈنگ میں انٹرویوز ہو رہے تھے, جیسے ہی انہوں نے آپ کا سنا گاڑی آئی ہے وہ وہاں سے چپکے سے نکل آئی ہیں کہ آنسر کرنا پڑے گا مجھے. دوسرا سر یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ٹیچرز جو ہیں اس طرح کے ہوں کہ جن کو ہم پریشرائز کر لیں, ان سے جس طرح سے مرضی ہم کام لیتے رہیں. اب سر آپ ہیں, آپ بھی اسٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو آپ کانفیڈینس میں لے کے کام کریں گے نا, کہ ڈائریکٹ آپ پتھر ماریں گے یا ان کو بولیں گے اللہ حافظ کہہ دیں. جو لوگ اندر انٹرویوز دینے آئے ہیں, آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ آج ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, کل ہماری نہج پہ آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی سر ہم نے انہیں بتایا کہ 2015 سے یہاں پہ اس کے لیے یہی کام ہو رہا ہے, انٹرویوز ہو رہے ہیں, اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور فائر ہو رہے ہیں اسٹاف. تو اب کیا پتا سر کہ اسٹاف کی اپنی مرضی, ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے, لیکن یہ کہ اپنی طرف سے ہم نے ان کو گائیڈ کیا. بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ ایک اور یہاں پہ نوجوان تھے جن کو ٹرمینیٹ کیا گیا. میری کوشش ہے کہ میں ان کو بھی لے کے آؤں آپ کے سامنے, اور ساتھ ان کے بھی جو ویوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں. اور اس نوجوان کو بھی یہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہوا کام کرتے ہوئے, اور آپ کو کیا ریزن دی گئی ٹرمینیشن کی؟ شکریہ حیام بھائی, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. تو مجھے یہاں پہ 6 سال ہو گئے. میں یہاں پہ پہلے اکاؤنٹس اور ٹیچنگ دونوں ایک ساتھ دیکھتا تھا. تو مجھے یہی ہر سال دیا جاتا رہا کہ آپ کو اکاؤنٹس میں بھی سیلریز انکریز کی جائیں گی, آپ کو ٹیچنگ میں بھی. بٹ میری ٹیچنگ میں ہی انکریز ہوتی تھی, اکاؤنٹس میں نہیں ہوتی تھی. بٹ انہوں نے ایک دم سے یہ کیا کہ 6 سال کے بعد مجھے اکاؤنٹ سے نکال کے ٹیچنگ میں ڈال دیا وداؤٹ اینی ریزن. اس میں بھی انہوں نے مجھے کوئی ریزن نہیں دیا کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے. میرے اوپر نہ کوئی ایک پیسے کی کوئی وہ تھی, اور انہوں نے مجھے بغیر کسی ریزن کے نکال دیا. یعنی آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو سیلریز میں انکریمنٹ کا مطالبہ کرتے تھے, اور آپ کو بھی اسی کے عوض سزا دی گئی؟ ہاں, ہم چونکہ یہاں پہ میں سب سے زیادہ پرانا میں ہی ہوں اور ایک اور ٹیچر موجود ہے, تو مجھے اس لیے ہٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ سوچیں کہ میں اسٹاف کو اپنے خلاف کر رہا ہوں, ادارے کے, یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا. ہم نے ان سے صبح آئے وہ ہمارے پاس, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں انکار رہے ہیں, کیا آپ کے پاس ریزن ہے. بٹ انہوں نے ہمیں کوئی ریزن نہیں دی. ٹھیک, اور اس طرح سے ان کے الفاظ تھے کہ ہم آپ کو ریزن دینے کے پابند نہیں ہیں, ہم آپ کو نکال رہے ہیں, آپ یہاں سے نکل جائیں.
اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن ایجوکیشن کمیٹی میم گیتی آرا صاحبہ، جو کہ ہیڈ آفس کی جانب سے ہیں، جن کے بارے میں اپنے اسٹاف کے جانب سے بھی سنا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں. میں ان کا موقف بیسکلی لینے کی کوشش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میم مجھے بتائیے گا کہ جب یہ اسٹاف کا ایشو چلا، جب آپ نے ان کو نیوز پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ کی، تو کیا آپ نے اس سے پہلے اسٹاف کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، یا اسٹاف کو انفارم کیا کہ ہم آپ کو فائر کر رہے ہیں اور ہم نیا اسٹاف فائر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ان کو بالکل نہیں کہا گیا تھا کہ ان کو فائر کیا جا رہا ہے. بالکل کلیئرلی 1.5 مہینہ پہلے بتا دیا گیا تھا. یعنی ایڈورٹیزمنٹ آنے سے 3 سے 4 ہفتے پہلے صرف میں نے ہی نہیں، ایون نیشنل آفس نے بھی ان کو بتایا تھا کہ جو ہماری نیشنل ڈائریکٹر ہے کہ اس طرح ایڈورٹیزمنٹ آئے گا اور آپ سب لوگ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی لفظ فائر کا استعمال نہیں ہوا، ٹرمینیشن کا کوئی چیز نہیں، بالکل کوئی نہیں. اٹ واز سپوز ٹو بی این اوپن کمپٹیشن، بیکاز ہمارے 2 نئے سیکشنز کھلے ہیں جو کہ بوائز اینڈ گرلز کے سیکنڈری سیکشن ہمارے بالکل سپریٹ ہو گئے. آٹومیٹیکلی ہمیں اسٹاف زیادہ چاہیے. اسٹاف آپ کو بیسکلی زیادہ چاہیے تھا، تو یہ کیا وجہ بنی کہ پرانے اسٹاف کو ٹرمینیشن لیٹرز تھما دیے گئے اور پھر نئے اسٹاف کو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ؟ نہیں، ٹرمینیشن لیٹر آج تھمائے گئے، اور وہ بھی پرانے اسٹاف کو نہیں، بیسیکلی کوآرڈینیٹرس کو، اور ایک کو، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا یہ ساری چیز. ٹھیک ہے، اور یہ نوبت کیوں آئی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مطلب اس کی میں تفصیل میں کیا جاؤں. ہمیں جگہ جگہ پر نان کوآپریشن کا ملا. بھلے یہ بات سب بہت اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جو ہمیں کہا گیا. مجھے باقاعدہ اسلام آباد سے لوگ لانے پڑے کہ تاکہ ہم کم از کم اپنی جو کیمپس ہے اس کو پریزنٹیبل کر سکیں. پریزنٹیبل ناٹ ان کہ بھائی صفائی ستھرائی وہ والے مسئلے نہیں تھے. ہمیں بورڈ ایک سرٹن لیول کے چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایک اسکول ہے، اسکول میں اگر وہ اکیڈیمکلی اس کی پریزنٹیشن ویسی نہیں ہے جیسی ہم بوسٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی اگر اسپیلنگ مسٹیکس آ رہے ہیں یا آپ کی ڈسپلے جو بلیٹن بورڈز ہیں ان پہ ڈسپلے صحیح نہیں ہوا ہوا، تو وہ کیا بات رکھیں. ابھی ٹرمینیشن لیٹرز کتنے لوگوں کو جاری کیے گئے آپ کی جانب سے؟ 3 لوگ. 3 لوگوں کو جاری کیے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ اسٹاف کوآرڈینیٹرز ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں ان میں ایک صرف ٹیچر. اور ان تینوں لوگوں کے آپ جب ان کو ٹرمینیشن لیٹرز آپ نے دیے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے سروسز شاید آپ اس سے سیٹسفائی نہیں تھی، تو بیسکلی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو 5-6 سال سے اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں. تو کیا 5-6 سال میں اچانک سے یہ مرحلہ آیا کہ آپ کو آج ہی انٹرویوز بھی کنڈکٹ کرنے پڑے اور آج ہی ان کو ٹرمینیشن لیٹرز دیے گئے؟ نہیں، یہ آپ کتنی چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ٹرمینیشن لیٹرز ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے، اور انٹرویوز مجھے اس لیے کرنے پڑے آج کیونکہ یہ کل ہی ہم نے، آپ دیکھیں کہ تمام کینڈیڈیٹس کو ہم نے یا صبح میں یا رات میں دوپہر میں کل انفارم کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں یہاں آ رہی تھی اور انٹرویو ایک پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد ان کا ریٹن ٹیسٹ ہونا، ان کے بعد ان کا ڈیمو ہونا. کیونکہ زوم پہ یا آپ ریموٹلی جب انٹرویو کرتے ہیں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. کیونکہ یہ وہ تجربہ ہوا جو مجھے پچھلے ریکروٹمنٹ میں ہوا. میں نے کہا جتنے لوگوں کو ہم انٹرویو ان پرسن کر سکتے ہیں ہم ان کو کر لیں. اور یہ جو 3 لوگوں کو ہم نے فائر کیا، یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کانٹریکٹ کی شق کے حساب سے ہوا ہے. ایز پر پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہم بہت آرام سے ان کو فائر کر سکتے ہیں. 2 سوالات ہیں. 1 منتھ نوٹس یا ہم 1 منتھ. اسی سے جڑا سوال ہے یہ، تو میرا اس سے وہ ہے ہی نہیں کہ وہ جیسے آپ نے کیا، آپ اس کی بقول آپ کے کہ آپ ان کی سروسز سے سیٹسفائی نہیں تھے. ناظرین میں آپ کو ٹرمینیشن لیٹر آن اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کی سروسز سے بہت خوش ہوئے. اب ٹرمینیشن لیٹر شاید آپ نے دیکھا ہو، انگلش میں کچھ ورڈنگ ایسی لکھی ہوئی ہے. جب سیٹسفائی نہیں تھے تو پھر اسٹاف کو یہ ٹرمینیشن لیٹر کہ ہم آپ کی سروسز. دیکھیں سیدھی سی بات یہ، ہم نے کسی کا راستہ بالکل ختم تو نہیں کرنا فیوچر کے لیے. اگر میں اس ٹرمینیشن لیٹر پہ کچھ ایسے سخت الفاظ لکھوں، ٹھیک ہے، ایز ان پرائیویٹ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم یہ بات پوری، آپ کے پاس پوری اتھارٹی ہے. یعنی ان کے مستقبل کے لیے آپ نے یہ لکھا بقول میڈم کے، اور اسی کے ساتھ یہ ایشو کلوز ہو گیا میڈم. اس پہ آپ کا موقف آ چکا، جواب آ چکا. اب دوسرا جو میرا اسی سے جڑا سوال ہے، جو پرانا سٹاف تھا بقول آپ کے کلاس پریپ ٹو کلاس 10th آپ نے نیا سیشن سٹارٹ کرنا تھا جس کے لیے آپ کو سٹاف ریکوائرڈ تھا. نیا سیشن کلاس 6
चलें ये भी आप बताएंगी, साथ ही मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। उसी के साथ जो दूसरा था कि पुराना जो स्टाफ है उनके दोबारा से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का मतलब क्या यही है कि उनको बेसिकली एक फायर कर दिया जाएगा, ये पहले से डिसाइडेड है, और इंटरव्यूज़ करके उसमें फेल करना ये एक अलग से? ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से डिसाइड? ये मैं नहीं कह रहा, स्टाफ का है। स्टाफ कह रहा ना, ये वो बात है। देखें, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, जब उनको ये बात बहुत अच्छे माहौल में ये बात हुई है, ये बात बता दी गई थी, उस वक्त तो किसी ने ये बात नहीं मुझसे कही, एक दफ़ा नहीं 2-3 मौक़ों पर हमने ये बात कही है। अभी बाहर यही बातें चल रही हैं। बात तो कहना यही तो सबसे बड़ी बात है ना। मैं इस वक्त ये कह दूं आप मेरा गला काटने आए हैं, तो हो सकता है मीडिया पे यही बात लग जाए। अभी जिस तरह से चलें, जो भी था, आपने हेड ऑफिस की जानिब से जिस तरह की चीज़ें, ये कैमरा जिशान भाई उधर, जिशान भाई कैमरा मूव करें, और ये देख सकते हैं कि ये स्टाफ अच्छा, इसमें अगर 2-3 लोग आ जाएं, बाकी दरवाज़ा बंद कर दें, चूँकि बस 2-3 आ जाएं, दरवाज़ा बंद कर दें। ये चूँकि स्टाफ का नाज़रीन इसमें मौक़िफ़ यही था कि अगर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें सामने रखी जा रही हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने रखी जाएं, हमारे सामने की जाएं। बेसिकली अब चूँकि इंटरव्यू तो हाफ से भी ज़्यादा गुजर चुका, अब स्टाफ भी अंदर आ चुका, ख़ासकर इसमें वो लोग भी हैं जिनको टर्मिनेट किया जा चुका है। मेरे ख्याल से इतना कोई इशू नहीं है इनके आगे, इनके सामने भी, चूँकि आपके तो जेन्युइन पॉइंट्स हेड ऑफिस की जानिब से। तो अब इसी के साथ मेरा सवाल यही था कि जिनको फारिग किया गया, जिन लोगों को टर्मिनेशन लेटर्स दिए गए, उनको पहले इन्फॉर्म किया गया था कि हम आपको टर्मिनेट करेंगे? नहीं किया गया था। और बामुताबिक रूल्स 1 महीना पहले आप पाबंद नहीं है कि इन्फॉर्म करें उनको, क्योंकि या तो इनको 1 महीने का वो नोटिस पीरियड होता है, या 1 महीने की सैलरी दी जाती है। इनको इसकी सैलरी मिलनी है एडवांस, और उसकी बेस पे आप इनको अपने लॉज के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक कर सकती हैं। और ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस तरह से आप इमीडिएट रूल्स अप्लाई कर रही हैं उसको एतमाद में लेके भी बहुत स्मूथली चीज़ें भी की जा सकती? उसकी वजह बहुत सीधी सी वजह है, इस पॉइंट पे लाने वाले भी यही लोग हैं। जब इन लोगों को कहा गया है कि आप अप्लाई करें, क्यों नहीं अप्लाई किया? एक बात, जब अप्लाई ये करते ऑटोमेटिकली हमारे पास इनके तजर्बे मौजूद हैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं। इन्होंने एक टेस्ट देना था, डेमो देनी थी। अगर ये जितने लोग कॉम्पिटेंट होंगे, ऑटोमेटिकली वो दोबारा उसी में आएंगे। पुराने स्टाफ को जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ये किस बेस पे कहा जा सकता है कि आप भी अप्लाई करें, आप भी टेस्ट दें, और फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको रखेंगे? वो स्टाफ जो अरसा 6 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत कम है। बहुत सारे लोग हैं 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, इवन 10 माह, मिनिमम 10 मंथ्स, तो उसमें उनको कैसे ये कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता? उनकी सर्विसेज कितने दफ़ा ऐसे होता है कि आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है, हमें एक बेहतर क्वालिटी चाहिए, हमें उनको क्यों, हमारे इस्लामाबाद में साल में हम 4 दफ़ा असेसमेंट होती टीचर्स की, लेकिन उसकी असेसमेंट्स का जो वे है मैम, जब आप ऐसे वक्त में जब नया स्टाफ भी हायर कर रहे हो, साथ पुराने स्टाफ को भी अप्लाई करने को कहेंगे, तो अपनी समझती कि ये बहुत सारे कंट्राडिक्शंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, और बहुत सारे उस स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो दिन रात अपनी खिदमत इस इदारे के लिए अंजाम दे रहे हैं, और ऊपर से आप अचानक से उनको कह दें कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। पहले, अच्छा मेरी बात सुने, पहले नाज़रीन स्टाफ को कहा गया कि हमने बेसिकली नया सेशन स्टार्ट करे, जो चीज़ें मुझ तक पहुंची बजरिया स्टाफ, अब ये इसकी आप ही करेंगी तस्दीक या तरदीद। मुझे कहा गया कि ये जो है बेसिकली नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हमें चाहिए नया स्टाफ, जिसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट की है। हालांकि जो नया सेशन था उसमें क्लास 6th to क्लास 10th क्लासेस चलनी थी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्लास प्रेप टू क्लास 10th स्टाफ रिक्वायर्ड का एक एडवर्टाइजमेंट की गई, जिस पे स्टाफ के खदशात भी हुए। और आज जब ऐसे वक्त में कि यहाँ पे नए स्टाफ के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, साथ ही पुराने स्टाफ को आज ही के दिन टर्मिनेशन लेटर्स थमा देना, ये आप समझती हैं मैम कि ये उनके साथ इंसाफ है, या नया जो स्टाफ आ रहा है वो भी लोग देख रहे हैं कि बाहर एहतजाज हो रहा है, बच्चों के हमरा स्टाफ सड़कों पे बैठा हुआ है, तो क्या आप समझती हैं कि पूरी वर्ल्ड में ये व्यू आपका जाएगा अभी, तो ये इसका अच्छा इमेज जाएगा? इमेज तो ऑब्वियसली स्कूल का क्या, इन टीचर्स का ख़राब हुआ, और बच्चों को साथ में एक्सप्लॉइट किया गया। टीचर्स भी तो स्कूल का हिस्सा हैं, आप टीचर और स्कूल को अलग कैसे कर सकते हैं?
یہ اس وقت اسکول کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے صرف اور صرف اپنی بات کو رکھا. اگر اسکول کے امیج کا ان کو اتنا فکر ہوتی تو اس وقت یہ آتے, اسی وقت یہ تمام لوگ اپلائی کرتے. آج سب لوگ ہوتے. میرے سامنے پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہیں. ذیشان بھائی کیمرے میں اگر کوآرڈینیٹر ہیں اور ان کو کیوں فائر کیا گیا, کیا آپ یہ بتا سکتے اس لیے ہے کہ اس وقت یہ جتنا ہو رہا ہے, آئی بلیو کہ ایز لیڈرز یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کلیئرٹی دیتے, بجائے اس کے کہ انہوں نے کلیئرٹی دینے کے اس چیز کو فردر انسٹیگیٹ کیا. آپ نہیں سمجھتی کہ جس وے میں چیزیں لے کے گئی اس وے میں یہی رزلٹ نکلنا تھا؟ بیڈ گورننس ہیڈ آفس کی جانب سے, رسپانسبل آپ ہیں اس سارے پروسیس کی, اور اس کے بعد ایسا ہی امیج جانا نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں, بات یہ ہے کہ جہاں ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے یہ سب بہت کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بہت کوالیفائڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, سب کے پاس ڈگریز ہیں, بٹ جو رویہ ہے وہ کسی صورت کسی میم بیسکلی ان کا رویہ تو مجھے ابھی تک اسٹرکٹ نہیں لگا. بیسکلی آپ شاید اسلام آباد سے پہلی دفعہ یہاں پہ چل کے آئی ہیں. یہاں ہمارے لوگ اس طرح کے ایکسپریشنز جو باہر جب میں پہنچا تب آپ وہاں سے اپنے اسٹاف کے ہمراہ بھاگتی ہوئی یہاں پہ آئی, اس طرح کے ایکسپریشنز, اس طرح کے امپریشنز ہمارے لوگوں پہ یہ بڑا بیڈ امیج کریٹ کرتے ہیں. چونکہ آپ کی سوسائٹی شاید اسلام آباد کی تھوڑی سی مختلف ہے, شاید چیزوں کو آپ جج نہیں کر پائی, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو چیزیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں یہ انتہائی زیادتی ہے اور انتہائی تضحیک آمیز اگر میں اس کو کہوں تو وہ سلوک ان کے ساتھ آپ کی جانب سے روا رکھا جا رہا ہے. آپ جو بھی اس کو سمجھ لیں, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی. میم کیوں نہیں ڈیفینڈ کریں گی؟ ورلڈ بیسڈ ڈونیشن آرگنائزیشن ہے, اس کے ساتھ اگر آپ ایسا سلوک کریں گی تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ پوری دنیا میں اس طرح کے ادارے چلائے جا رہے ہیں تو آپ کی ہمارے پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ امیج تو اور بہت ساری چیزوں سے بھی جاتا ہے. میم امیج یہ جو بیسکلی آپ کا جو طریقہ ہے غلط رپورٹنگ, اگر تو میں کہیں غلط ہوں میں آپ سے بالکل آن کیمرہ آپ سے معذرت کروں گا, لیکن میم جس طرح سے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ جب ان کو ایک بات کلیئرلی بتا دی گئی, آپ مجھے بتائیں کون سا رول یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں انہیں فائر اس طرح نہیں کر سکتی؟ آپ مجھے یہ بتائیے. رولز آپ ہی کے رولز کے مطابق کانٹریکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, 1 منتھ میں اور 1 منتھ پہ. یہ ٹرمینیشن آج دیا گیا. میم آئی ایم سوری, ٹرمینیشن بیسکلی ناظرین آج کی بات ہے, میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں, اور ٹرمینیشن لیٹرز دے کے آدھے لوگوں سے واپس چھین بھی لیے گئے کہ جی آپ واپس کریں, اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, میں ویڈیوز بھی آپ کو پلے کر کے دکھا دوں گا. اور ایٹ دی اینڈ کنکلیوژن آپ ان کو پابند نہیں ہیں, لیکن آپ میڈیا کے سامنے جو لوگ اس آرگنائزیشن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے سامنے آپ جواب دہ ہیں, پابند ہیں, تو کیا آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ جو لیڈرز تھے they were the leaders, they were supposed to get the things They done. were not leaders میم. میں نے ان سے کتنی دفعہ کنٹیکٹ کیا کہ اندر کی چیزیں مجھے بتائیں, اس طرح کی چیزیں مجھ تک پہنچی. انہوں نے مجھے بھی ڈینائی کر دیا کہ ہم کسی بھی ایسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمارے ادارے کی بدنامی کا باعث بنے. یہ آپ کی کوآرڈینیٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کوئی بھی چیز پرووائڈ نہیں کروں گی. اور ابھی تک ناظرین چونکہ بہت ساری چیزیں میڈم کے ویوز بھی آپ تک پہنچے, اور ساتھ ہی جو جس سٹاف کو ٹرمینیٹ کیا گیا اس کے ویوز بھی آپ تک پہنچے. ابھی ایٹ دی اینڈ کیا کنکلیوژن نکلتا ہے سٹاف کی جانب سے, چونکہ ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی یہاں پہ آنے والی ہے اور یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ان کے بھی لوگ, اور اسی کے ساتھ ایٹ دی اینڈ جو کنکلیوژن نکلے گا, جو چیزیں ہوں گی وہ ساری آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سٹاف کی جانب سے پوچھے گئے تمام سوال میم کے سامنے رکھے, اور میم کی جانب سے دیے گئے تمام جواب, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں.